بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ویلکم ہے اردو جنرل اردو کے اس لیسن میں۔ میرا نام ہے شگفتہ فردوس، میں نے ڈی ایڈ کیا ہوا ہے، میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اور ابھی میں بی ایڈ کر رہی ہوں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے۔ آج کا کوٹیشن: تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ تو جیسے ہم سب کو پتہ ہے، ہمارے جسم سے مراد صرف ہڈیاں اور خالی گوشت کو یہاں پر پہچان دی گئی ہے۔ تو میں یہ آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی ہستی کو، اپنی سوچ کو اتنا بڑھا کیجیے، اتنا اچھا بنائیے کہ آپ کی ہستی کے علاوہ دوسری چیزوں کو جو آپ امپورٹنس دیتے ہیں اسے آپ بھول جائیں اور لوگ آپ کی ہستی کو، سوچ کو یاد رکھیں، کیونکہ ایک سوچ اور ہستی ہی تو ہے جو اصل میں ہمارا سرمایہ ہے۔ اس کے علاوہ تو ہم جو کچھ بھی دیکھیں گے یہ ساری چیزیں ہوا میں اڑنے والی یا کہیں دفن ہونے والی۔ اگر کچھ یاد ہوگا تو صرف اور صرف آپ کی ہستی اور آپ کی سوچ۔ تو اس طرح آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوکے، تو آج کا ٹاپک ہے فیل۔ فیل ہم نے بہت کچھ سنا ہے فیل کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیل سے کیا مراد ہے؟ ایسے کلمے جس سے کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہوتا ہے، جس میں کام ہو، جس میں ورک ہو رہا ہو، اسے ہم فیل ورب کہیں گے۔ تو ایسے کلمہ جس سے کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ جیسے میں نے کہا میں نے کھانا کھایا ہے، تو کھانا کھانا ایک کام ہے۔ میں چل رہی ہوں، تو یہ چلنا ایک کام ہے، چلنا فعل ہے۔ تو ایسے لفظوں کو ہم فعل کہیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کے اقسام۔ تو یہ لیسن ذرا سا بڑا ہونے والا ہے، کیونکہ فعل کے ہر ایک ایسپیکٹ کو ہم دیکھیں گے۔ تو فعل کی درجہ بندی الگ الگ اقسام میں کی گئی ہے۔ پہلے ہم زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو یہ نارمل ہے، ایک نارمل سی درجہ بندی۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل ماضی کسے کہا جائے گا؟ ایسا کام جو پہلے ہو چکا ہے یا پھر جس سے گزرے ہوئے، جس کسی بھی سینٹنس کو دیکھ کے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہو چکا ہے یا پھر یہ گزرے ہوئے زمانے کی پہچان دلا رہا ہو، تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ فعل ماضی ہے۔ جیسے وہ آیا تھا، اس میں زیادہ تر تھا، تھی، ہو چکا، ہو، کر چکی، ایسے اس طریقے کے ورڈز آئیں گے۔ تو فعل ماضی انہیں کہا جائے گا جنہیں جو پہلے زمانے میں ہو چکا ہے یا گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل حال۔ فعل حال سے کیا مراد ہے؟ ایسا فعل جو اسی زمانے میں ہو رہا ہو، اس وقت میں ہو رہا ہو، یا پھر کام جاری ہے یا پھر فی الحال یہ کام ہو رہا ہے۔ تو جیسے میں کھا رہی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں، وہ جا رہا ہے۔ تو اس میں رہا ہے، رہی ہے زیادہ تر آتا ہے، تو یہ اس کی پہچان ہوگی، فعل حال۔ اس کے بعد ہے فعل مستقبل۔ مستقبل اس سے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، ایسے مستقبل کے زمانے سے جڑا ہوا کام جس کا ہم منصوبہ بنائیں یا پھر کاش لفظ ظاہر کرے، تو ہم اسے کہیں گے کہ مستقبل کے زمانے سے جڑا ہوئی، اسے ہم فعل مستقبل کہیں گے۔ جیسے وہ آتا ہوگا، وہ لوگ جائیں گے، ہم جانے والے تھے، اس طرح کے الفاظ کو ہم فعل مستقبل کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک قسم کی درجہ بندی۔ اب ہمیں ان الفاظوں سے بھی سابقہ پڑے گا: فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل تو ابھی میں نے کہا جیسا کہ کام کا کرنا ظاہر ہو تو وہ فعل ہوگا۔ فاعل کام کو کرنے والا یا پھر جو کام صادر کرتا ہے، اس کو ہم فاعل کہیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے مفعول۔ ایسی چیز، شے یا شخص جس کے اوپر اس کام کا اثر پڑے، انہیں ہم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے اب میں کہوں کہ احمد نے خط لکھا، تو اس میں احمد فاعل ہے، خط مفعول ہے اور لکھا فعل ہے۔
تو اس طریقے سے ایک سینٹنس فارم ہونے کے لیے، ایک جملہ بنانے کے لیے زیادہ تر ان تینوں اجزاء کا ہونا ضروری ہے. میں نے کہا بلی نے چوہا کھایا، تو اب اس میں بلی فاعل ہے، چوہا مفعول ہے کیونکہ اس پر اثر پڑ رہا ہے، اور کھایا اس کا فعل ہو گیا. تو اس طریقے سے ایک جملہ فریم کیا جاتا ہے. تو اب تو آپ ہر ایک جملے میں سے اپنے کیا عناصر کو چن سکتے ہیں کہ کون سا فاعل ہے، کون سا مفعول ہے، یا پھر کون سا فعل ہے. اس کے بعد آتا ہے دوسری قسم کی درجہ بندی، جس میں ہم فعل کے 3 اقسام دیکھتے ہیں. وہ ہے فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص. تو فعل لازم وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود ہو. اسی وجہ سے میں نے پہلے آپ کو فعل، فاعل اور مفعول کا ڈیفینیشن دیا ہے، کانسیپٹ سمجھایا ہے، تاکہ یہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں کلیئرلی بیٹھے. تو پہلے کا پیج جو ہے اس کو پھر سے ایک بار پڑھیے یا سنیے، اس کے بعد میں اس درجے بندی پر آئیے گا. فعل لازم وہ فعل ہے جس کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود ہو، یا پھر مفعول کے بغیر بھی وہ جملہ کمپلیٹ نظر آئے. جیسے احمد آیا، وہ گئی، میں نے کھایا. تو ایسے جملوں کو ہم کہیں گے فعل لازم، جس میں صرف اثر فاعل تک یا پھر صرف فاعل اور فعل کے بعد جملے کو کلوز کر دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے فعل متعدی. اب تک ہم نے صرف فعل اور فاعل کے حد تک رہ کر دیکھا، تو وہ فعل لازم ہو گیا، لازم و ملزوم چیزیں استعمال کی گئی. لیکن اب فعل متعدی میں اس کا اثر مفعول تک واضح ہو رہا ہے. تو مفعول کے جملے اور بغیر مفعول کے ہم جملے کا تصور نہیں کر سکتے. ارشد نے کتاب لکھی، شیر نے ہرن کو مارا. تو اس طرح کے سینٹنس جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں شامل ہو، فعل، فاعل اور مفعول تینوں شامل ہو، انہیں ہم فعل متعدی کے زمرے میں رکھیں گے. اس کے بعد ہے فعل ناقص. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کام تو ہو رہا ہے، کام تو ہو رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر ہمیں وہ کام نہیں نظر آتا. تو اس کو ہم ایک طرح سے بولیں گے، ان جملوں میں صرف خبر دی جاتی ہے. جیسے احمد بیمار ہے، بیمار ہونا اس کا کام تو ہے، لیکن بظاہر کوئی کام کر نہیں رہا ہے. کام ہو رہا ہے لیکن کام کیا نہیں جا رہا ہے. ساجدہ سو رہی ہے، وہ سو رہی ہے، وہ ایک کام ہے، لیکن بظاہر ہم اسے فزیکل طور پر، طبعی طور پر دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کام ہے. اس کے بعد فعل لازم اسٹرکچر فاعل جمع فعل ہوگا. اس کے بعد فعل متعدی میں فاعل، مفعول، فعل تینوں رہیں گے. فعل ناقص میں مبتدا یعنی کام کو کرنے والا اور خبر، کیونکہ یہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اسی لیے ہم اسے خبر کا نام دیتے ہیں. تیسری درجے بندی، اس میں فعل کے 2 اقسام ہیں. SCERT کے بک سے میں نے یہ درجے بندیاں اکٹھا کی تھی. تو تیسری درجہ بندی فعل کے 2 اقسام ہیں، فعل مثبت، فعل منفی. جیسے نام سے ظاہر ہے، فعل مثبت یعنی کام کا ہونا ظاہر ہو، فعل منفی یعنی کام کا نہ ہونا ظاہر ہو، اسے ہم فعل مثبت اور فعل منفی کہیں گے. اسی طرح چوتھی درجہ بندی میں فعل امر، فعل نہیں. فعل امر اور فعل نہیں، یہاں پہ بھی سیم اسی طرح. فعل امر یعنی کام ہو چکا ہے یا پھر کام کا ہونا، فعل کا ہونا ظاہر ہوتا ہے تو فعل امر کہیں گے. فعل نہیں میں کام نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ پانچویں درجہ بندی، فعل میں فاعل سے متعلق 2 اقسام ہیں. فاعل سے متعلق، یہاں پہ ہر ایک چیز فاعل پہ ڈیپینڈنٹ کر کے ایک درجہ بندی بنائی گئی ہے، جس میں 2 اقسام ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف وہ فعل جس میں فعل کا فاعل معلوم ہو اور اس کا بظاہر اثر بھی پڑ رہا ہو، تو اسے ہم فعل معروف کہیں گے. جیسے ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس. تو ساجدہ نے کھانا کھایا، میں نے کتاب لکھی. تو اس میں آپ کو فاعل ابھر کر دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ ساجدہ ہے جس نے کھانا کھایا ہے. یہاں پہ میں نے کتاب لکھی ہے، تو میں یہاں پہ فاعل ہوں. کتاب لکھنا ایک فعل ہے. اسی طرح فعل مجہول، فعل مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا یا پھر فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے کتاب لکھی گئی، دروازہ کھولا گیا. تو اسے ہم فعل مجہول کہیں گے. تو اس طریقے سے ہم نے فعل کی درجہ بندی دیکھی ہے، فعل کے ایسپیکٹس دیکھے. اس کے بعد آتے ہیں فعل کی حالتیں. فعل کی حالتیں یہ 3 ہیں: غائب، حاضر
متکلم، آپ لفظوں کو اگر ڈیفائن کریں گے تب بھی آپ کو فعل کی حالتیں اسے مل جائے گی. غائب یعنی موجود نہ ہونا، حاضر جو موجود ہے، اور متکلم جو کلام کر رہا ہے. تو غائب وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اسے ہم جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے دوران گفتگو جو موجود نہیں ہے، اسے ہم غائب کہیں گے. کیونکہ البتہ جب بھی ہم ملاقات کرتے ہیں کسی سے اور کسی سے آپ بات کرنا شروع کر رہے ہیں، تو آپ اگر اس کی خیریت کے بجائے کسی اور کی خیریت پوچھ رہے ہیں یا پھر کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی طبیعت کا پوچھ رہے ہیں، تو ہم اسے غائب کے زمرے میں رکھیں گے جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اور اس کو پہچاننے کے لیے اس کے الفاظ وہ، اس، انہوں نے اس طریقے کے ہوں گے. نیکسٹ ہے حاضر یا مخاطب، وہ جس سے بات کی جا رہی ہے سامنے موجود شخص کو ظاہر کرتا ہے، تم، آپ، اپنا وغیرہ. متکلم، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. تو جو آپ بات کر رہے میں ابھی پڑھا رہی ہوں تو میں متکلم ہوں. جو آپ لوگ سن رہے ہیں وہ حاضر یا مخاطب ہے. اور جن کے بارے میں اگر میں یہاں پر بیٹھ کے اے پی جے ابوالکلام کے بارے میں بات کروں تو وہ غائب ہوں گے. یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل کے ذریعے سے تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. سجیلا کہہ رہی ہے تم نے بتایا نہیں کہ وہ کیسے ہے. تو سجیلا متکلم ہوئی، تم حاضر ہوا، اور وہ غائب. تو یہ ہے فعل کی 3 حالتیں. اس طرح ہم نے فعل کی تعریف دیکھی، فعل کے اقسام دیکھے، فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں معلومات حاصل کی. اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ چیپٹر ختم کروں گی. اس کے بعد فعل ماضی کے 6 اقسام، فعل حال کے اقسام، اور جو فعل مستقبل کے اقسام ہیں ان کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. Keep learning, keep watching, keep sharing. Thank you so much. خدا حافظ.